ٹیک دیم ایزی. اور اگر روشن خیال ہے اور اس کی تشریح عملی زندگی میں اس طرح کہ بے حیائی اور عریانی اور فحاشی ان کے نزدیک معاشرے کا ایک حصہ بن جائے، اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کا نام روشن خیالی کیا جائے، تو ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ اپنے ہیں. اب اسلامی معاشرے کے اندر بیرونی قوتوں کی یہ تقسیم اور ہمارے معاشرے کے اندر گھس کر ایک کو اپنے ساتھ ملانا اور ایک کو اپنا مد مقابل کہنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب اسپیکر، اگر ہمیں بحیثیت امت بھی بحیثیت قوم بھی اس طرح تقسیم کیا جانے لگا اور ہماری قومی وحدت کو اس طرح پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی پالیسی اختیار کی گئی، تو یقیناً اگر قومی وحدت موجود نہیں ہوگا ہم کوئی مستحکم پالیسی اس ملک میں نہیں بنا سکیں گے. اور جناب اسپیکر، یہ کہنا کہ مذہب انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے مذہبی اسلام کے حوالے سے. اور قرآن کریم معاشی حوالے سے بھی جو تعلیم دیتا ہے وہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. کہ نہ تو اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو اور ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو، اور نہ ہی اتنا اسراف کرنے والے بنو کہ فضول خرچی کی بنیاد پر اگلے روز گھر میں شرمندہ بیٹھے رہو. ان دونوں کے اعتدال میں رہو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال من اقتصد، جس نے آمد و خرچ میں اعتدال برتا وہ کبھی دیوالیہ نہیں ہوا. لہٰذا قدم قدم پر اعتدال کا درس دینے والا نظام اگر کوئی اس کا وکیل بنتا ہے، اگر کوئی اس کا پرچار کرتا ہے، تو پھر اس کو انتہا پسند کہا جاتا ہے. اور ہمارے جنرل مشرف صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو MMA والے ہیں یہ بڑے، ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، یہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ہم اسلام کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن اسلام کے چوکیدار ضرور ہیں. جہاں سے اس دیوار میں نقب لگائی جائے گی ہم دین اسلام کے دفاع کو اپنے لیے فخر سمجھیں گے. تو اس حوالے سے ہمیں اس تقسیم سے بھی مروب نہیں ہونا چاہیے، اس تقسیم کا دفاع کرنا چاہیے. اور میں اس بات کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں کہ ملک اس وقت کامیاب ہوگا اور ہم اس وقت ایک مضبوط اور مستحکم قوم بنیں گے کہ اگر ہم ان خطوط کو جو ہم نے باہمی طور پر طے کیا ہے ان خطوط کی پیروی کریں گے. اور ہمارے طے شدہ خطوط، قومی خطوط، وہ ہمارا آئین ہے. آئین کو ہم نے جس بنیاد پر طے کیا ہے وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر پاکستان کے نظریے کا تعین ہے تو اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، اور اسلام کے حوالے سے اس پاکستان کی اس حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یہاں تک کہ قانون ساز ادارہ بھی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے بھی شاید ایک نیا آئین ساز اسمبلی بنانی پڑے گی. دوسری حیثیت اس ملک کی جمہوری ہے. جب ہمارا آئین کہتا ہے کہ یہ ملک جمہوری ہوگا، یہاں فیصلے عوام کے منتخب نمائندے کریں گے، پھر جس ملک کی شناخت جمہوریت ہو، آئین اس کا تعین کرتا ہو، وہاں پھر آمریت کی گنجائش نہیں ہو سکتی. لہٰذا دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کو فوج کی قیادت نے بار بار جمہوریت کو اپنے بوٹوں تلے روندا، جمہوریت کا قتل کیا. یہ آئین کی بھی مجرم ہیں، یہ قومی میثاق کی بھی مجرم ہیں. اور اس حوالے سے ہم نے قومی وحدت کی بنیاد پر اس ملک کے اندر آمریت کے راستے روکنے ہیں تاکہ پاکستان اپنے طے شدہ جمہوری خط پہ آگے بڑھ سکے. تیسری بات کہ یہ ملک ایک پارلیمانی طرز حکومت رکھتا ہے. یہاں صدارتی طرز حکومت نہیں ہے، یہاں خلافت نہیں ہے، یہاں پر پارلیمانی طرز حکومت ہے. آج اگر ہم دیکھیں ہمارے صوبوں کو کیا اختیار دیے جا رہے ہیں، ہمارے صوبائی خود مختاری جو سن 1973 کے آئین میں دی گئی تھی، آج وہ خود مختاری بھی سلب کی جا رہی ہے. اور یہ جو ہمیں بلدیاتی نظام دیا گیا ہے جو ہر قیمت پر ضروری ہے اور مستحکم ہے اور ہر قیمت پر رہنا چاہیے،
یہ بلدیاتی نظام بھی اسٹیٹ بینک کی مشاورت کی بنیاد پر طے ہے، بیرونی قوتوں کی بنیاد پر طے ہے۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے وفاقی نظام مستحکم نہیں، وفاق میں ہماری پارلیمانی اسمبلی یہ مستحکم نہیں، صوبائی اسمبلیاں مستحکم نہیں، لیکن بلدیاتی ادارے اس لیے استحکام پذیر ہو رہے ہیں کہ بیرونی قوتوں کے مفادات ہمارے گراس روٹس تک ان سے وابستہ ہو گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت و بینچوں کے بھی بہت سے وزراء شاید بلدیاتی اداروں کے ناظم بننے کی طرف جا رہے ہیں، اس کو اہمیت دے رہے ہیں اور اس پارلیمنٹ کی ممبرشپ کو اہمیت نہیں دے رہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی جا رہا ہے میرا خیال ہے، خدا جان چھوڑے ہماری تجھ سے۔ تو اس حوالے سے یہ ساری صورتحال ہمیں سنجیدگی سے اس بات کو دیکھنا چاہیے، جو ہمارا صوبائی وفاقی نظام ہے، وفاقی نظام کے تحت آج NFC ایوارڈ نہیں ہو رہا، صوبوں کے حقوق صوبوں کو نہیں دیے جا رہے، ان کی رائلٹیز ان کو نہیں دی جا رہی، ان کے اختیارات ان کو نہیں دیے جا رہے، اور آج بھی ایک فرد واحد تمام صوبوں کے اور ضلعوں تک کے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا ہے، تو امناً پھر یہ وفاقی نظام نہیں رہتا، یہ وحدانی طرز حکومت ہو جاتی ہے، جو پاکستان کے آئین کا کبھی تقاضا نہیں ہے۔ اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے تو ملک اسی صورت میں کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ سکتا ہے کہ اگر یہاں پر ہم آئین کے مطابق چلیں، یہاں پر اسلامی اقدار بڑھیں، اسلام کے حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، آئینی ادارہ ہے۔ پہلے تو کہا جاتا تھا کہ صاحب ہم اسلام چاہتے ہیں، لیکن کون سے مذہب کا اسلام؟ شیعہ کا اسلام، سنی کا اسلام، دیوبندی کا اسلام، بریلوی کا اسلام، وہابی غیر وہابی کا فرق کرتے تھے، لیکن اسلامی نظریاتی کونسل میں تو ان سب کی نمائندگی ہے، اور ان سب کے اتفاق کے رائے سے سفارشات مرتب ہوئی ہیں۔ اگر کونسل کے اندر بھی سفارشات پر تمام مکاتب فکر کا اتفاق اور باہر سے بھی تمام مکاتب فکر اس کی تائید کر رہے ہیں، پھر اس حوالے سے قانون سازی سے آخر کیوں مسلسل گریز کیا جا رہا ہے؟ کیوں اس حوالے سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے کہ آج تک سارا عمل معطل ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا، اس حوالے سے ہمیں بڑھنا ہوگا، ورنہ پاکستان کے مستقبل کو ہم ان پالیسیوں کے نتیجے میں روشن مستقبل نہیں کہہ سکتے۔ روشن مستقبل اگر ہے اس کو ہم نے خود باہمی طور پر آئین کے ذریعے طے کیا ہے، اور اسی تناظر میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔